اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی کتاب عشرۃ النساء. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی. نون پہ زبر ہے، نساء نہیں ہے، نساء ہے. ٹھیک ہے. تو انس حضرت انس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا محبوب کیا گیا، پسندیدہ بنایا گیا، الیہ میری طرف، من الدنیا دنیا میں سے، دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھیے، النساء عورتیں، والطیب اور خوشبو، یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں. وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، وجعل اور بنا دی گئی، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فی الصلاۃ نماز میں. کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے، ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز، کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. یہ ہے اصل میسج. کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی، پاؤں کی جوتی نہیں تھی، یا کوئی ٹھکرائے جانے کے لائق چیز نہیں تھی، کوئی منحوس چیز نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر کچھ معاشروں میں سمجھا جاتا ہے. اور ان کے اثر سے خود ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو عام طور پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا عورت کو عام طور پر کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے. یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول وانما ابنتي بدعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها رواہ مسلم. عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قرشی تیمی سے مروی ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے بھی پریشان کرے گی، اور جو بات اسے اذیت دے گی وہ مجھے بھی اذیت دے گی. اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا. کیا تھا یہ بات؟ آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجیے. ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول فإنما ابنتي بدعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ان عبداللہ سے روایت ہے جو ابن عبید اللہ ہیں، عبید اللہ کے بیٹے ہیں. اور عبید اللہ کون ہے؟ ابن ابی ملیکہ ہیں، ابو ملیکہ کے بیٹے ہیں، القرشی التیمی، یہ ان کی نسبت ہے. ان المسور، کہ بے شک مسور ابن مخرمہ، حدثہ، انہوں نے ان کو بیان کیا،
انہ سمع کہ انہوں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المنبر ممبر پر یعنی مسجد میں وہو یقول اور آپ فرما رہے تھے فانما پس بے شک ابنتی میری بیٹی بدعتن ایک ٹکڑا ہے منی مجھ سے یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یریبنی بے چین کرتی ہے مجھ کو یریبنی کا روٹ کیا ہوگا ریب ریب کون سا شک ہوتا ہے تو یہاں بے چینی کے معنی بے چین کرتا ہے مجھ کو مارابہا جو اسے بے چین کرتا ہے وَيُؤْذِينِي اور اذیت دیتا ہے مجھ کو ما آذاہا جو اس کو اذیت دیتا ہے یعنی کوئی چیز جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی اس سے کیا بات پتہ چلتی کیسا تعلق ہے یہ عام طور پر مائیں تو اتنی کنسرن ہوتی ہیں لیکن باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم ہی کنسرن ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بالکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں ممبر پر کر رہے ہیں تو کمپیئر کیجئے اس محبت کو ان سو کالڈ مسلمز کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح منہ لٹکا لیتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا مصیبت سمجھتے ہیں. جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو سورۃ الکہف میں بھی آتا نا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا کہ باقیات جو ہیں اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے بیٹیاں الصالحات جو صالح ہوں باقی رہنے والیاں جو صالحات ہیں یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے خیر عند ربک ثوابا ثواب میں بہت بہتر ہے. ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پرورش کے اجر کا وہ تو سامنے ہی ہے. وخیر عملا اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اجر ہو.